अस्सलाम वालेकुम। मेरी पोस्ट पे ये दिल विल ना दिया करो, मुझे कुर्ता चाहिए, आईफोन लेना है मैंने। एक मैं क्यूट और मेरी पोस्ट पर कमेंट करने वाले क्यूट, बाकी सब दिन बूथ। कुछ लड़कों को बाई कह दो तो इनका रंग ऐसे उड़ जाता है जैसे मैंने अपना सारा जहेज बनाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाल दी हो। मेरे पास टेंशन है, डिप्रेशन है, मुसीबतें हैं, उदासियां हैं, सर दर्द है और फजूल टाइम भी है। तुम सबके पास क्या है गरीबों? मैं दो तरह के लोगों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। एक वो जिन्हें मैं नहीं जानती और दूसरे वो जिन्हें मैं जानती हूँ। लोग कहते हैं अब दुनिया में अच्छे लोग नहीं मिलते। अरे मुझसे मिलो और अपनी गलतफहमी दूर करो और पीछे पीछे हो जाओ गरीबों। अगले साल मेरे पास करोड़ों का बंगला, लग्जरी कार और 1 अरब रुपया बैंक में होगा। अभी एक ऑनलाइन अर्निंग वाला भाई समझा कर गया है मुझे वो मेहमान बहुत अच्छे लगते हैं जो जाते वक्त ज़बरदस्ती पैसे दे जाते हैं, खाली हाथ आ जाते हो मेरी पोस्ट पे। कभी कोई समोसे, गोलगप्पे, नान और चॉकलेट भी लेके आया करो। दिल तो सब ही चुराते हैं, मैं उसका गुर्दा चुराऊंगी। क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का जिसमें आईफोन ना मिल सके। मेरा एक्स वैक्स लेक्स मैक्स कोई नहीं, खाविंद होगा एक अदद जो मुझसे डरा करेगा। हाय बेचारा। रमज़ान में एक बात तो समझ आ गई है, मैं भूखी रह सकती हूँ, प्यासी भी रह सकती हूँ, लेकिन चुप रहने वाला काम मुझसे नहीं होता। खुशकिस्मत हो आप सब जो मेरी पोस्टें देख लेते हो, वरना पूछो उनसे जिनको मैंने ब्लॉक कर रखा है। कहता है हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, मैंने भी गुलाबी रंग का समोसा मांग लिया और बोलता भी नहीं। मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचना, मैं दिल में नहीं आती, समझ में भी नहीं आती, मैं आती ही नहीं हूँ। अम्मी ने मना किया है कहीं जाने से। खुद तो मैसेज करते नहीं रिश्तेदार, और जब हम करेंगे तो कहते हैं आ गई है हमारी याद। एक मैं हूँ, मेरे साथ मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल की हैंड फ्री है, इसके साथ चार्जर भी है और हम चारों इकट्ठे बहुत खुश हैं। तुम्हारे पास क्या है? वड्डी तहकीक, रस के साथ चाय ना पिया करें क्योंकि सारी चाय तो रस पी जाती है। आजकल बच्चों को गर्मी लगे तो वालिदैन एसी लगा देते हैं। हमारे बचपन में अगर गर्मी लगती थी तो वालिदैन गंजा करवा देते थे। जिन लोगों का वज़न नहीं बढ़ता इन पर कभी एतबार मत करना, क्योंकि जिन पर खाने का असर नहीं होता इन पर बाकी बातों का क्या असर होगा। पहले लोग बातों के ज़रिए एक दूसरे को ताना मारते थे, अब स्टेटस लगाकर ये काम निपटा देते हैं। कुछ लोग फसाद की जड़ नहीं, मुकम्मल दरख्त होते हैं। अजीब ज़माना चल रहा है, जिसको देखो जल रहा है। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया लेकिन मैं सब भूल गई। नज़रें कमज़ोर हो गई हैं, तुम्हें अब करीब आना होगा। तशरी, शायर बूढ़ा होने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। छोड़ो मोहब्बत की बातें, ये बताओ आपकी गली में कुल्फी वाला आना शुरू हो गया है? सूरत में क्या रखा है मुर्शद, लोग हमारी शरारतों पे दिल हार बैठे हैं। मुझे बैंगन से तब से नफरत है जब से उसने आलू को लात मारी थी और आलू रो पड़ा था। पुराने वक्तों की बात है कि कीमे वाले समोसे में कीमा भी हुआ करता था। मेरा तो नेट भी सही नहीं चलता, चक्कर क्या खाक चलेगा। सब चल जाता है, बस ज़रूरत के वक्त दिमाग नहीं चलता। बचपन के दिन जब अम्मी पेपर की तैयारी करवाया करती थी, ये नून में नुक्ता पेपर में मैं आकर लगाऊंगी या तुम्हारे अब्बू आकर लगाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि जब मौलवी साहब पूछेंगे कि कबूल है तो मैं कहूँगी आई एक्सेप्ट। सबको पता तो चले कि लड़की पढ़ी लिखी है।
محبت کر کے دھوکہ کھانے سے بہتر ہے کہ میرے ساتھ چلو، گول گپے، پیزا، فرائز اور چاکلیٹ کھاتے ہیں، وہ بھی آپ کے پیسوں سے، بڑا مزہ آئے گا۔ میں جب چھوٹی تھی تو سائیکل سے گر گئی تھی اور میری ٹانگ چھل گئی تھی، تب میں انسٹاگرام یوز نہیں کرتی تھی، تو آپ کو نہیں بتا پائی، سوچا اب بتا دوں۔ آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ میں ٹی وی چھوڑ کر پانی پینے گئی، اتنے میں گنڈے ہیروئن کو اٹھا کر لے گئے۔ جو لوگ مجھے جگانے کے بعد پوچھتے ہیں سو تو نہیں رہی تھی، دل کرتا ہے ان کو چپیڑ مار کر پوچھوں زیادہ لگی تو نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نہ ہوتی تو خاندان والوں کے پاس کوئی ٹاپک ہی نہ ہوتا بات کرنے کے لیے۔ سردیاں ایسی غائب ہوئی ہے جیسے ضرورت پڑنے پر رشتہ دار۔ یا اللہ میرے دل کو کینڈی بسکٹ کی طرح مضبوط بنا دیں پلیز۔ کیا آپ جانتے ہیں سانس کو کافی دیر روک کر رکھے تو آپ ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ یا اللہ سب کا بھلا کرنا اور شروع مجھ سے کرنا۔ مجھے نہیں بننا کسی کی شہزادی، میں اپنی امی کی کام چور بیٹی ہی ٹھیک ہوں۔ کہتے ہیں لڑائی کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اینٹ مار کر آیا ہوں لڑکی کو، آتی ہوگی آئی لو یو بولنے۔ دوسری لڑکیاں کاجل لگا کر محفل لوٹ لیتی ہے اور میری شکل اس ویلن جیسی لگتی ہے جسے ہیرو سے مکے پڑے ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے جب جب اماں مارکیٹ یہ کہہ کر چلی جاتی تھی کہ بیٹا میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا، تب گھر میں 1965 کی جنگ ہوتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں تعلیم ہر کسی کا حق ہے، زیادہ پڑھ کے دوسروں کا حق نہ مارے۔ ٹیلنٹ کی تو بات ہی مت کرو، میں گھڑی دیکھ کر ٹائم بتا سکتی ہوں۔ بہت مصروف گزر رہی ہے زندگی صاحب، ہم موبائل پر اور موبائل چارجنگ پر ہی لگا رہتا ہے۔ کل موبائل خراب تھا تو رات 9 بجے ہی نیند آ گئی، گھر والے اٹھا کر ہسپتال لے گئے مجھے۔ کیوں کہتے ہیں لوگ کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، میں تو آپ سب میں رہ کر بھی معصوم ہوں۔ شادی کی بات ہو تو بچہ ہے، آٹے کی بوری اٹھا کر لانی ہو تو اٹھا لے گا، نوجوان ہے۔ جب دل ہی الٹی سائڈ پر ہے تو اس سے سیدھے کاموں کی امید کیسے رکھوں؟ آپ کے گھر امی کی زبان میں موبائل کو کس لقب سے پکارا جاتا ہے؟ اگر بیچارے چاند کو پتہ چل جائے کہ ہم کیسے کیسے نمونوں کو چاند کہتے ہیں تو وہ زمین پر اتر کر ہمیں دن میں تارے دکھا دے گا۔ اے دوست تیرا چہرہ دیکھ کر دل سے آواز آتی ہے، دور فٹے منہ تیرا۔ سوچ رہی ہوں اپنی دوست کی کڈنیاں بیچ کر آئی فون 14 پرو لے لوں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا مرد اور عورت میں افضل کون ہے؟ میں نے کہا مرد۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا آج تک کسی عورت کا نام افضل نہیں سنا میں نے۔ پہلے مجھے اس کی سالگرہ بھول جاتی تھی، پھر میں نے اس کے نمبر پر اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھ دی اور اب مجھے اس کا نام بھول گیا ہے۔ اگر میں پوسٹ نہ کروں تو کیا ہوگا؟ سکون ہوگا؟ بس یہی بولیں گے نا آپ سب، اور میں یہ سکون یہاں ہونے نہیں دوں گی۔ میری آنکھیں حسین لگتی ہیں تمہیں، میری لمبی زبان کا کیا کرو گے؟ دودھ میں چاول ملے تو اسے کھیر کہتے ہیں، مجھ جیسے معصوم انسان مل جائے تو اسے تقدیر کہتے ہیں، اور جو میری پوسٹ کو اگنور کرے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اگر مجھ سے کسی کو خفیہ محبت ہے تو ڈوب کے مر جائے، بھلا ایسی باتیں بھی چھپاتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ سدھر جاؤں، پھر دل سے آواز آئی پگلی تو بگڑی ہی کب تھی۔ موڈ آف تھا تو نصرت فتح علی خان کی قوالی سن لی، اب تو خودکشی کرنے کا دل کر رہا ہے۔ کیا ٹائم آ گیا ہے، لڑکیاں لڑکوں سے بچنے کے لیے لڑکوں والی آئی ڈی بنا رہی ہے اور لڑکے لڑکیوں والی آئی ڈی بنا کر لڑکوں کو ہی چونا لگا رہے ہیں۔
پیار ہمیشہ شرمیلے انسان سے کرو، وجہ کل بتاؤں گی، ابھی مجھے شرم آ رہی ہے۔ ماں باپ کی اچھی اولاد بننے کے لیے 3 کام ضروری ہے۔ 1، اپنے موبائل کو آگ لگا دو۔ 2، 24 گھنٹے پڑھائی کرو۔ 3، کریلے اور ٹینڈے کا سالن شوق سے کھاؤ۔ اگر کبھی غلطی سے جس کا اسکرین شاٹ لیا ہے اس کو ہی چلا جائے تو کہنا مجھے اس بات کا مطلب سمجھاؤ۔ زندگی میں بڑی عیاشیاں کی ہے، لیکن رضائی لے کر پنکھا چلانے کا سواد ہی الگ ہے۔ عرض کیا ہے، دھوپ میں پک رہے تھے چاول، غور فرمائیے، دھوپ میں پک رہے تھے چاول۔ کچھ بھی لکھ دوں بڑے غور سے پڑھتے ہیں پاگل، بھلا کبھی دھوپ میں بھی پکے ہیں چاول؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میری رخصتی کے موقع پر بھی امی نے کہنا ہے، بیٹا کچن میں 2 پلیٹیں اور 1 گلاس رکھا ہے، اس سے دھو کر جانا۔ آلو لے، مٹر لے، گوبھی لے، گاجر لے، باقی جو مرضی لے، بس میرے نال پنگے نہ لے۔ امی نے میرے موبائل کو آگ بھی لگانی ہے، اور امی نے روزانہ میرے ہی فون سے 2-3 گھنٹے خالہ سے بات بھی کرنی ہے۔ ایسے کب تک چلے گا؟ کچھ لوگ تو ٹائپنگ میں ایسے شارٹ کٹ یوز کرتے ہیں کہ من کرتا ہے کہ ان سے پوچھ ہی لے کہ زندگی کے بچے ہوئے 3 سیکنڈ میں لندن جاؤ گے یا پیرس؟ جن کو ہم پسند ہیں ماشاءاللہ ان کی پسند لاجواب ہے۔ صبح سے ایک بھی ہچکی نہیں آئی، لگتا ہے میرے دوست مجھے بھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شریف اتنی ہوں کہ جب لڑکے نے کہا واٹس ایپ دے دو، میں نے کہا پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لو، بعد میں پتہ چلا وہ نمبر مانگ رہا۔ لائبہ ضروری تو نہیں کہ آپ روز نہاؤ، بس دل صاف ہونا چاہیے۔ کچھ دنوں تک میرے ہاتھ بھی پیلے ہو جائیں گے بیسن سے پکوڑے بناتے ہوئے۔ کچھ رشتہ دار آپ کے سٹیٹس باقاعدگی سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ چلتا رہے کہ آپ نے ان کے خلاف کچھ لکھا تو نہیں۔ یہ بھی پاکستانیوں کا ہی کمال ہے کہ سالن کا نمک ہمیشہ دوسرے بندے کو چیک کرواتے ہیں کہ اگر زیادہ ہو گیا تو الزام اسی پہ لگایا جا سکے۔ اے دے کولو پوچھو انو چیک کرایا سی میں۔ ایک بار بندہ سونے کے لیے لیٹ جائے صحیح، چوتھے محلے سے پتیسے بیچنے والے کی آواز بھی سنائی دینے لگ جاتی ہے۔ یار لوگوں کو ہیپی فیملی گیدرنگ پتہ نہیں کیسے اچھی ہوتی ہے، ہماری تو لڑائی والی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ ٹن ٹنا ٹن ٹارا ٹارا، کوئی نہیں ہے مجھ سے پیارا، سنا ہے مجھ سے جلنے والے، آگے 10 ہے پیچھے 12۔ میرے دماغ کا بھی کیا کہنا، 20 سال پہلے کے واقعات تو یاد رہتے ہیں، مگر 2 دن پہلے کی کہیں رکھی ہوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے والی لڑکیاں بھی قسمت والوں کو ملتی ہیں، پتہ نہیں اب میں کس کا نصیب ہوں۔ میرے پاس گھر والوں کے تانے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے غریبی؟ دنیا میں معصوم لوگوں کی کمی نہیں ہے، یقین نہیں آتا تو مجھے دیکھ لیجئے۔ آپ کو پریشان کرنے میں مزہ آتا ہے کیونکہ آپ اتنی دور سے مجھے مار نہیں سکتے نا۔ بھولے گا دل جس دن تمہیں، وہ دن زندگی کا بہترین دن ہوگا۔ جو 1000 دکھ کے بعد بھی مسکرا دے وہ بے شرم ہوں میں۔ وہ خوش نصیب ہے جن کا کوئی ساتھ مانگتا ہے، مجھ سے تو لوگوں نے پناہ ہی مانگی ہے۔ شادی سے ڈر نہیں لگتا صاحب، ڈر تو کوکیلا بین جیسی ساس سے لگتا ہے۔ پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے، میں شرارتی ہوں مجھے شرارتی ہی رہنا ہے۔ میری مما کے مطابق میں صرف 3 چیزوں میں ایکسپرٹ ہوں، موبائل چلانے میں، کام بگاڑنے میں، زبان چلانے میں۔ نہ عشق کرو جھوٹا، نہ پیار کرو فرضی، آگے نہیں بتاؤں گی، میرا شعر میری مرضی۔ سوچ رہی ہوں ویسٹ انڈیز چلی جاؤں، شہزادی لگوں گی ان کے درمیان، یہاں تو کوئی قدر ہی نہیں کرتا میری۔ سحری میں اٹھنے کے بعد 15 منٹ مجھے یہ سوچنے میں لگ جاتے ہیں کہ میں ہوں کون۔
मी एवरी मॉर्निंग, हिलाओ मत मुझे, मैं उठी हुई हूँ बस आंखें बंद हैं मेरी। बहुत गर्मी है, मेरा तो बर्फ़ के पकोड़े खाने का दिल कर रहा है। किसी को पता है कैसे बनते हैं? कुछ बातों के जवाब में खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि हर किसी को गोली तो नहीं मारी जा सकती ना। जब भी कोई कहता है देखो रोना नहीं प्लीज़, फिर तो मेरा रोना लाजमी हो जाता है। फिल्टर में रहने दो, फिल्टर ना हटाओ, फिल्टर जो हट गया तो बाबू डर जाएगा। जानू बना रही थी, आंच तेज हो गई, सड़ गया बेचारा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगी क्योंकि मैं डीठ बहुत ज़्यादा हूँ। जो मेरा प्यार टुकराएगा इंशाल्लाह वो रक्षा करेगा। दुनिया में एक ही चीज़ अच्छी है और वो हूँ मैं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी 45 डिग्री वाली गर्मी में हांडी रोटियां पका कर तो देखो। अगर ज़िंदगी में कोई परेशानी कड़ी है तो कड़ी रहने दो, बेचारी खुद तक कर बैठ जाएगी। मोटू सुना है जिम जाने लगी हो, बर्गर छोड़कर सलाद खाने लगी हो, पर कुछ भी कर लो मेरे लिए तो मेरी मोटो ही रहोगी। अर्ज किया है मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता और मेरे बाबू ने ताना ताया वाला प्यार सच्चा नहीं होता। आज मैंने अम्मी से पूछा कि कामयाब ज़िंदगी के लिए क्या करूं। अम्मी ने बड़े प्यार से कहा एक बड़ा सा पत्थर ले और मोबाइल तोड़ दे। लोग सुबह सुबह उठकर ये देखकर खुश हो जाते हैं गुड मॉर्निंग जानू लव यू, और मैं ये देखकर खुश हो जाती हूँ बैटरी चार्ज 100%। इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए और अपनी चूसनी जैसे मुंह पे मुस्कुराहट लाने के लिए मेरा ये चूसनी सा नहीं, मेरा मतलब है मेरा ये प्यारा सा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।